إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. رواه أبو داود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. برادران اسلام، معزز سامعین، حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی، اور پیارے نبی سرور دو عالم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں سنت کا مقام، حدیث کی اہمیت کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو سنت کی اہمیت سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا کیا معنی ہے؟ تو سنت کا معنی لغت میں ہے طریقہ، راستہ، اور اس مفہوم کے لیے قرآن کریم کے اندر بھی دلیل موجود ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ پرانے لوگوں کے سنت کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پرانے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا، کیا یہ لوگ بھی اسی راستے کے انتظار میں ہیں؟ تو سنت کا معنی راستہ اور طریقہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ اپنے سے ماقبل جو قومیں گزری ہیں، تم لوگ ان کے نقش قدم پہ چلو گے، تم لوگ ان کے راستے کی پیروی کرو گے۔ تو سنت کا معنی ہے راستہ، طریقہ۔ لیکن اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اگر لفظ سنت کہا جائے تو اس کا مطلب ہے حدیث، یعنی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو سنت کہتے ہیں، حدیث بھی کہتے ہیں۔ سنت کا مطلب ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی،
آپ کا جو فرمان ہے یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے اپنی امت کو تعلیم دیا یہ بھی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے کوئی کام کیا اور آپ نے روکا نہیں تو یہ بھی سنت ہے۔ گویا سنت تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور تیسری چیز جسے ہم کہتے ہیں تقریر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کوئی کام کیا اور آپ خاموش رہے، آپ نے انکار نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، روکا نہیں، تو ان تینوں چیزوں کو حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ اور میں تینوں مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، آپ کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے وصیت کیجیے، تو آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تو یہ آپ کا فرمان ہے، آپ کی زبان سے جو بھی نکلی ہوئی بات ہے وہ سب حدیث ہے، وہ سب سنت ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کا جو عمل ہے، آپ نے عمل کر کے صحابہ کرام کو جو تعلیم دی، امت کو جو بتلایا، وہ بھی سنت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ لوگو تم لوگ مجھے جس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم لوگ ویسی نماز پڑھو، یہ نبی کا عمل ہو گیا۔ اور تقریر کی مثال یہ ہے، حدیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کننا نعزل والقرآن ینزل، کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے، القرآن کا آسمان سے نزول ہوتا تھا، لیکن آپ نے منع نہیں کیا۔ لہذا تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام سنت ہے، آپ کا قول یعنی آپ کا فرمان، آپ کا عمل، اور تقریر۔ آج بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سنت کا مذاق کرتا ہے یا سنت کا انکار کرتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خوارج ہیں، منکرین حدیث ہیں، منکرین سنت ہے، اور بھولے بھالے مسلمانوں سے وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر سمجھ جاؤ یہ وہ شخص ہے جو اسلام کا منکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، حدیث کا منکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن حدیث کے بغیر ادھوری ہے، ناقص ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اور میں تین مثالیں دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ سنت کی کیا اہمیت ہے؟ تو نمبر ایک، سنت اسلام کا مصدر ہے۔ اگر آپ کو دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو جس طرح سے آپ قرآن سے مسئلے کو سیکھیں گے، آپ حدیث سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں مصدر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، خواہ وہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ قرآن سے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ہم پہ لازم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور جن سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ہم مسلمانوں پہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع اور آپ کی سنت پہ عمل کرنا لازم ٹھہرایا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موطا کی روایت ہے کہ لوگوں میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن، وہ سنتی، اور میری سنت، میرا طریقہ، میرا حدیث۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں اسلام کے اہم مصادر ہیں، ہمیں ان دونوں سے اسلام کو سیکھنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہ حدیث کا منکر ہے، وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ نمبر ایک، یہ حدیث قرآن کا مصدر ہے۔ نمبر دو، جس طرح سے قرآن یہ وحی ہے، اسی طرح سے حدیث بھی وحی ہے۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن الحمدللہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک 23 سال کی لمبی مدت میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقتاً فوقتاً نازل کیا، اور اس پہ ہم سب کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث کو بھی اتارا۔ آپ پوچھیں گے کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے اتری، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل سنیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے، آپ وہی فرماتے ہیں جو آسمان سے آپ پہ وحی کی جاتی ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، یا آپ جو کچھ فرماتے ہیں، یا جو کچھ کر کے آپ امت کو تعلیم دیتے ہیں، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ نبی کے لیے زیبا نہیں، نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دین میں اپنی طرف سے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بڑھا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا دوستو، قرآن بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، لیکن دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، نمبر 3، حدیث کا سب سے بڑا مقام یہ ہے دوستو کہ حدیث یہ قرآن کی تفصیل ہے، یا قرآن کی تفسیر ہے، تشریح ہے، توضیح ہے۔ قرآن میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جسے مجمل اور مختصر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل کہاں ملے گی آپ کو؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، احادیث نبویہ میں اس کی تفصیل ملے گی۔ اور دو چند مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مثال نمبر 1، اللہ فرماتا ہے قرآن میں اقیم الصلاۃ بہت مقامات پہ ہیں، لیکن سوال ہے کتنے وقت کی نماز پڑھیں؟ کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں۔ جی ہاں، 5 وقتوں کی نماز پڑھنی ہے۔ 5 وقتوں میں کتنی رکعت فرض پڑھنی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں، قرآن میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن کافی، تو ہم ان سے پوچھیں گے ٹھیک ہے قرآن کافی، آپ کی بات مان لیتے، مجھے یہ بتلائیے دن رات میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ خاموش، کچھ جواب نہیں دے سکتا وہ۔ کیوں؟ کیونکہ 5 وقتوں کی نماز فرض ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ کہاں تذکرہ ہے؟ حدیث میں ہے۔ جی ہاں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب سوال ہے کہ کتنی چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے گا؟ 1 روپیہ، 20 روپیہ، 500، 1 کروڑ، 10 لاکھ، 20 کروڑ، کتنا؟ اس کی تحدید کہاں پہ دوستو ہے؟ وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنی رقم چوری کرے یا اتنا مال چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا، دایاں یا بایاں؟ قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ سب کہاں پر ہے؟ یہ ساری چیزیں حدیث میں لکھی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ حدیث یہ اسلام کے 2 اہم مصادر میں سے ایک اہم مصدر ہے، اور یہ حدیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ حدیث کا مطلب ہے قرآن کریم کی تفصیل پیش کرنا، قرآن کریم کی تشریح پیش کرنا۔ قرآن کریم میں جو باتیں مجمل ہے، جسے مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے، اسے کھول کر کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو حج کرو، لیکن حج کس مہینے میں کرنا ہے؟ کس تاریخ کو حج پہ جانا ہے؟ مینا میں کب جانا ہے؟ عرفہ میں کب جانا ہے؟ مزدلفہ کب جانا ہے؟ کنکری کب مارنا ہے؟ کب بڑے شیطان کو، کب چھوٹے کو، کب؟ یہ سب تفصیل کہاں ملے گی آپ کو؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ قرآن مجید کو نازل کیا۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی تشریح بیان فرما دے جو ہم نے ان کی طرف اتارا ہے۔ اللہ نے کیا اتارا ہے؟ قرآن شریف۔ اور نبی سے کیا کہا گیا کہ آپ اس قرآن کی تفصیل بیان کیجئے، تشریح بیان کیجئے۔ لہذا دوستو، اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، یا وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہے یا کوئی اور بھی نام سے پکارے، تو سمجھو وہ گمراہ انسان ہے، اور ایسے لوگوں کے گمراہی میں آپ کو نہیں آنا ہے، بلکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث دونوں کا ہونا ضروری ہے۔
اور ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا چند خوارج اور چند منکرین حدیث سے مناظرہ ہوا، تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو مجھے بتلا دیجئے کہ دن رات میں کتنے وقت کی نماز پڑھنی ہے، فجر میں کتنی رکعت ہے، ظہر میں کتنی رکعت ہے، عصر میں کتنی رکعت ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے، جواب نہیں دے پائے۔ لہذا دوستو، سنت کا انکار قرآن کا انکار ہے، نبی کا انکار اللہ کا انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم مسلمانوں پہ فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو سنت کی اہمیت کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گمراہ کن عقیدہ ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وجل وهم وأكبر۔